الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچاؤ کیسے بچا جائے فتنوں کے؟ دیکھیں، فتنوں کے دور میں انسان کے اندر جو لالچ ہے مال کی، وہ عام ہو جائے گی۔ دین کے کاموں میں لوگ خرچ نہیں کریں گے، نجائز کاموں میں خرچ کریں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، دین کے کاموں میں لوگ 10-20 روپے دے رہے ہوتے ہیں مسجد مدارس کے لیے، لیکن اگر حرام کاموں میں خرچ کرنا ہو، جیسے شادی بیاہ میں بہت ساری حرام رسومات ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ لگا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، بے حیائی اور برے کاموں میں لاکھوں پیسے لگا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور مال کی حرص بھی ہے، اور جب مال کو لگانا ہے تو وہ حرام کاموں پہ زیادہ لگانا ہے۔ دین کے کاموں میں ان کے اندر خرچ کرنے کی اتنے لوگ خرچ نہیں کریں گے جتنے حرام کاموں میں کریں گے، دین میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی فتنوں کے دور میں یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور علم میں بھی بعض لوگ بخیل ہیں، یعنی کہ وہ علم میں بخیل ہیں۔ علم میں بخیل کیا ہیں؟ علم والے ہیں لیکن علم میں بخیل ہیں۔ کیا ہے مطلب؟ یعنی کہ پیسے ان کو دیں گے تو تقریر کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پیسے اگر ان کو دیں گے، جیسے آج لوگ 20,000 30,000 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی ضرورت ہے جائز آپ لے سکتے ہیں، لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ آپ نہ لیں۔ اگر آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے تو زیادہ اخلاص یہی ہے کہ آپ نہ لیں، لیکن ضرورت ہے جائز آپ لے بھی سکتے ہیں مناسب۔ اب اتنا نہ لیں کہ ایک گھنٹے کی تقریر کے لیے ہم 50,000 لاکھ دو گے تو پھر ہی ہم نے آنا ہے۔ تو یہ تو آپ نے دین کو ایک ذریعہ بنا لیا دنیا کمانے کا، تو اس لیے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اپنی ضرورت اجازت ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا گزر بسر ہو رہا ہے، کوئی ایسے وسائل ہیں اس کے کاج کے دنیا کے، تو پھر وہ بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، یہ بڑا اجر ہے۔ اسی طرح ہر جام ہو جائے گا، قتل و غارت، علم ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، یہ سب فتنوں کے دور کی باتیں ہیں۔ دوسرا، فتنے سے بچنے کے لیے آخری وقت میں نماز تہجد اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کا اہتمام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا فتنوں کے دور میں۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مال کی وجہ سے فتنہ واقعہ ہوگا، عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے نا، برہنہ ہوں گی۔ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ دیکھیں، آج جتنا بے حیائی کا کپڑا مالدار عورتیں پہنتی ہیں، غریب نہیں پہنتی، ٹھیک ہے نا۔ مال کی وجہ سے بھی فتنے واقع ہوں گے۔ عورتیں لباس پہن رہی ہیں لیکن وہ تنگ ہیں، زینت والے ہیں، چست ہیں، باریک ہیں۔ اگر کسی نے برقع بھی پہنا تو وہ بھی زینت والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح پھیلاؤ بن جاتا ہے ہاتھ کے اشارے سے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ برقع خود زینت بن جاتا ہے۔ تو برقع اس طرح کا ہونا چاہیے، یہ اس طرح نہیں کہ آپ ہاتھ اس طرح کرے تو برقع بھی ساتھ، جیسے ہوتا ہے آج کل بازو بڑے بڑے آ رہے ہیں، وہ بھی لٹکے ہوتے ہیں، تو پورا وہ ایک عجیب منظر، ہر کوئی اس پہ متوجہ ہے برقعے کہ کیسا برقع ہے یہ۔ تو بے حیائی مال کی وجہ سے، یعنی کہ مالدار عورتیں جتنی بے حیائی کا کپڑا مالدار عورتیں پہنتی ہیں، غریب نہیں پہنتی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اگر انسان کو فتنے کا خوف ہو تو اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو فتنے کا خوف ہو تو وہ شہر کی زندگی چھوڑ کر کسی دیہات کی زندگی میں جا کر الگ اکیلا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہے، وہ رہ سکتا ہے فتنوں سے بچنے کا۔ لیکن اگر اس کو فتنے کا خطرہ نہیں ہے، لوگوں میں رہنا اس کے لیے بہتر ہے، تو وہاں رہے، لوگوں کی اصلاح کرے۔ ایسی صورت میں پھر شہر میں ہی رہنا بہتر ہوگا اگر دینی تربیت کرنی ہو لوگوں کی تو۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں، مسئلہ نہیں بچ سکتا، تو وہ الگ تھلگ ہو کے کہیں پہ، جیسے آج کل دیہات کے علاقے ہیں یا پہاڑوں کے، یہاں پہ بہت کم فتنے ہیں، تو فتنہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ وہ وہاں سے جا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں فتنوں سے کیسے بچنا چاہیے، ہمیں فتنوں سے ہم کیسا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں علم کے رستے پہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم آج بچوں کو علم تو دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسا علم نہیں دے رہے، صرف بڑا بھی کرتی ہیں عورتیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا آ جانا چاہیے۔ جی، قرآن پڑھنے سے صرف علم تھوڑی آئے گا آپ کے پاس، وہ تو قرآن پڑھ آئے گا اس کو علم، تو جب آپ ان کو علم سکھائیں گے پھر ہی وہ فتنوں کا مقابلہ بچہ کر سکتا ہے نا۔ جتنے سخت آج کل کے دور کے فتنے ہیں،
چھوٹے موٹے علم والے لوگ تو فتنے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. جو بنیادی علم ہے ہمیں وہ کم از کم سیکھنا چاہیے. ہم بنیادی علم بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے نا بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر فتنوں کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. ہم گناہ کو کیسے پہچانیں گے، کیسے بچیں گے اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے. کھانے پینے سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے دینی علم کی. امام احمد بن حنبل کا قول ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، انسان کو جو ضرورت ہے کھانے پینے سے بھی زیادہ دینی علم کی ضرورت ہے. تو اس لیے خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیں، اور پھر جب علم ہوگا پھر ہم فتنوں سے بچیں گے، فتنوں کو پہچانیں گے، فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ فتنے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے فتنوں سے.